السلام علیکم ناظرین، میں علی حسن ہوں، آپ نیوٹرلز دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ادارے جو ہے نا وہ کس طرح سے تباہ ہوتے ہیں، اس کی جو ایک وجہ ہے نا وہ ہوتی ہے ہمارے حکمران، خاص طور پہ ہماری اشرافیہ جو ہے وہ جب اداروں کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے نا، تو تب ادارے جو ہے نا وہ تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں آلموسٹ جتنے بھی اب ادارے ہیں نا، 90 to 95% یہ تو بالکل ہی نا تباہ ہو چکے ہیں۔ حکمرانوں نے اپنی ذات کے لیے ان اداروں کو مختص کر لیا۔ سب سے اعلیٰ مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے پولیس کی ہے۔ جتنا بھی پاکستان کے اندر اس وقت لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، اس کے پیچھے وجہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ ادارے جو ہے نا یہ پولیٹیسائز ہو چکے ہیں، اور سیاسی استعمال کی وجہ سے نا یہ اب عوام کے لیے تو رہے نہیں ہے۔ اب جو بھی طاقت میں آتا ہے، حکمران ہوتا ہے، وہ آ کے اپنے مخالف کو دبانے کے لیے ان اداروں کا استعمال کرتا ہے اور اس پولیس فورس کا استعمال کرتا ہے۔ یہ پولیس فورس جو ہے یہ آج کل جس طرح سے پی ٹی آئی کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور انہیں اٹھنے نہیں دیا جا رہا اور دبایا جا رہا ہے، تو آپ کے بالکل سامنے ہے کہ باقی جتنے بھی پاکستان کے اندر جرائم ہو رہے ہیں جس قسم کے بھی، یہ بھی حالیہ دنوں میں اگر دیکھیں تو ایک وہ جوان موت ہوئی ہے، وہ گلے کے اوپر ڈور پھرنے سے فیصل آباد کے اندر ایک نوجوان کی، اتنا بڑا ایک سانحہ ہوا ہے۔ اور حالانکہ پتنگ بازی کے اوپر آج سے نہیں، ہم کافی پچھلے کو 5-6 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ پابندی ہے، یعنی 5-6 سال کے اندر ہمارے ادارے اتنا نہیں کر سکے کہ جس کام کے اوپر پابندی ہے اس پابندی کے اوپر جو خلاف ورزی کر رہے ہیں لوگ انہیں پکڑا جا سکے اور سزائیں دلوائی جا سکے، تاکہ دوبارہ جو ہے وہ کسی کی ہمت نہ ہو اور کوئی اس طرح کا کام کرے ہی نہ، یہ والا کاروبار کرے نہ۔ خیر، یہ سب باتیں جو کرنے کا مقصد تھا نا وہ یہ تھا کہ ابھی ایک تازہ مثال آئی ہے اداروں کے تباہ ہونے کی، اور جس طرح سے اداروں کو ذات کے لیے اور ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ یہ آئی ہے کہ ایچسن کالج جو ہے نا بڑا مشہور کالج ہے، اور کافی سارے یہاں سے پاکستان کے بڑے نام جو ہیں وہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے نکلے ہیں۔ ان کے جو پرنسپل ہے نا انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ان کے استعفیٰ دینے کی کیا وجہ ہے، وہ ان کا یہ استعفیٰ آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ انہوں نے استعفیٰ دیا اور اس کے اندر لکھا یہ ہے کہ جی میں جو ہے نا ادارہ بڑا اچھا چل رہا تھا، اور تعریف وغیرہ کی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں بالکل اس طرح جانا نہیں تھا چاہتا، لیکن اب میں یہ نا ادارہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور 1 اپریل سے نا میں اس ادارے کا سربراہ نہیں رہوں گا، اور یہاں تک کہ وہ پاکستان سے بھی میں چلا جاؤں گا۔ اور وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ ادارے کے اندر جو ہے نا وہ سیاسی مداخلت کی جا رہی ہے گورنر ہاؤس کی جانب سے۔ اب یہ جو سیاسی مداخلت ہوئی ہے نا گورنر ہاؤس کی جانب سے، یہ کیا ہوئی ہے، ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ وفاقی وزیر جو ہے نا احد چیمہ صاحب، ان کے نام سے تو آپ سب واقف ہوں گے، آپ کو سب نے ان کا نام لازمی طور پہ سنا ہوگا، احد چیمہ صاحب کا۔ یہ وہی احد چیمہ صاحب ہیں جو ایل ڈی اے کے چیئرمین رہ چکے ہیں شہباز شریف صاحب کے دور میں، اور کافی جو ہے ان کے اوپر جو ہے کرپشن کے مقدمات بھی رہے ہیں۔ نیب نے تو ایک دفعہ ان سے جو ہے ریکوری بھی کی تھی 600 ملین روپیز کی، اور اس کے علاوہ آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل کے اندر جو ہے وہ ان کا نام تھا، شہباز شریف صاحب کے فرنٹ مین بھی رہے ہیں۔ لیکن پھر جیسے ان کی حکومت آئی، آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے کیسز ان کے اپنے معاف ہو گئے، تو جو ان کے ٹاؤٹ ہیں اور ان کے فرنٹ مین ہیں اور جو سول سروس کے ان کے اپنے بندے ہیں جن کے ذریعے انہوں نے پیسہ بنانا ہوتا ہے، ان کے بھی آہستہ آہستہ پھر کیسز جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور دوبارہ سے آ کے اب انہیں لا کے اب دوبارہ وزیر لگا دیا گیا۔ تو احد چیمہ صاحب، آپ اندازہ کریں کہ جو شخص جو ہے اتنا کچھ غبن کر چکا ہے، اتنے بڑے بڑے جس نے ہاتھ مار لیے ہوئے ہیں، اور اتنے ہاتھ مارنے کے باوجود اس کے جو بچے ہیں نا وہ ان اداروں میں ہیں، اور ان اداروں کے اندر یہ ایچسن کالج میں تھے اس کے بچے نا احد چیمہ کے۔ تو احد چیمہ کے بچے ایچسن کالج میں تھے، تو اس نے درخواست دی کہ میرے بچوں کی فیس معاف کی جائے۔ مطلب آپ سوچیں کہ ایسا شخص جس کے پاس یار فیس معاف جو ہے، وہ ایک عام بندہ، ایک غریب آدمی جو ہے جو فیس افورڈ نہیں کر سکتا، وہ تو چلے اس کا تو سمجھ آتا ہے کہ یار وہ فیس جو ہے نا وہ معاف کر سکے، فیس معافی کی درخواست دیتا ہے اپنے بچوں کی کہ میں نہیں فیس پے کر سکتا۔ آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ آپ لوگوں نے تھوڑا لوٹا ہے، اتنا پیسہ آپ لوگوں نے لوٹ لیا ہے۔ اور ان کے جو اثاثوں کی تفصیلات ہے نا وہ یہاں پہ ہمارے جو سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا، شاکر محمود اوان صاحب ہیں اور رپورٹر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا
تو ان کے اثاثوں کی ذرا تفصیلات ملاحظہ کر لیں آپ. میں آپ کو ان کے احد چیمہ صاحب کے جو اثاثے ہیں نا مبینہ طور پہ وہ میں بتا دیتا ہوں. اچھا جی، احد چیمہ کے اثاثوں کی مختصر تفصیلات. احد چیمہ کے پاس 1 کروڑ مالیت کی ایک عدد غیر رجسٹرڈ پراڈو ہے، 2 ہونڈا سوک اور 2 ہونڈا سٹی گاڑیاں، موزہ کر باٹھ میں زرعی اراضی اور بیرون ملک پولٹری فارم، اور امریکہ کی میری لینڈ اسٹیٹ میں احد چیمہ 6 ایکڑ اراضی کے مالک ہیں. احد چیمہ نے اپنے بھائی احمد سعود چیمہ کے نام پر $2 لاکھ امریکہ بھجوائے. عارف والا میں رانا احسان کے نام پر رجسٹرڈ کولڈ سٹوریج بھی احد چیمہ کی ملکیت ہے. احد چیمہ کی جانب سے سرگودا میں بھی کرشنگ کا کاروبار کیا جا رہا ہے. ڈیرہ غازی خان میں پنجاب کالج کی برانچ پہ 4 کروڑ کی سرمایہ کاری احد چیمہ نے کی. بیدیاں روڈ پر 15 کنال 5 مرلہ اراضی کے مالک بھی احد چیمہ ہیں. 40 لاکھ مالیت کے 2 آئل ٹینکر احد چیمہ کی جائیداد میں شامل ہے. جائیداد میں 2 کروڑ 40 لاکھ مالیت کی شہر میں اراضی بھی احد چیمہ کے نام پر موجود ہے. میزان بینک میں 30 لاکھ روپے انویسٹ بھی کر رکھے ہیں. احد چیمہ نے سال 2017 کے انکم ٹیکس ریٹرنز میں ایف بی آر کے روبرو خود کو اندرون ملک اربوں روپے مالیت کی 21 جائیدادوں کا مالک بتایا. ریٹرن کے مطابق احد چیمہ کوٹ مومن میں 20 کنال زرعی اراضی، بھیک احمد یار حافظ آباد میں 134 کنال 12 مرلے اور 113 کنال 19 مرلے زرعی اراضی، لاہور کے کرباٹھ گاؤں تحصیل کینٹ میں 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 3 کنال کے پلاٹ، لاہور کینٹ میں 4 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 8 کنال کے پلاٹ، موزہ کرباٹھ لاہور کینٹ میں ہی کروڑوں روپے مالیت کے 28 کنال 28 مرلے زرعی اراضی، موزہ کرباٹھ میں 1.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 3 کنال کے پلاٹ، موزہ جھلکے تحصیل ماڈل ٹاؤن لاہور میں 10 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 16 کنال اراضی، ایل ڈی اے ایونیو 1 میں 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے پلاٹ، 1D70 کوآپریٹیو سوسائٹی اسلام آباد کے بلاک ای میں 50 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے پلاٹ نمبر 71، بیدگل فلاح امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی بیدیاں روڈ لاہور میں 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 2 پلاٹ، CDA اسلام آباد کے بلاک 143 میں 50 لاکھ روپے زائد مالیت کے فلیٹ، A1 50 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے ہل لاک ویو اسلام آباد میں فلیٹ نمبر 1004، DFIA امپلائیز ہاؤسنگ اسکیم اسلام آباد میں لاکھوں روپے مالیت کے پلاٹ، فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن PHF میں 50 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے پلاٹ، FIA امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد میں قسطوں پر لیے گئے پلاٹ، FGEHFG 13 میں بھی قسطوں پہ لیے گئے ہیں. یہ جی ان کی تفصیلات تھیں اثاثوں کی جو کہ شاکر محمود عوان صاحب نے بتائی ہیں، اپنے ٹویٹ میں لکھی ہوئی ہیں، اور مجھ سے تو یہ پڑھی نہیں گئی اتنی زیادہ تفصیلات ہیں، لیکن ان کے گھر کے حالات کچھ اس طرح کے ہیں اور اس قدر ہیں کہ اتنے اثاثے ہونے کے باوجود یہ اپنے بچوں کی فیس جو ہے وہ نہیں ادا کر سکتے، اور بچوں کی فیس نہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے درخواست دی، پرنسپل کے اوپر دباؤ بڑھایا، اور پرنسپل آخر جو ہے وہ استعفیٰ دے کے جو ہے نا وہ اب جانا چاہ رہا ہے، اور 1 اپریل کو وہ چلا جائے گا. دیکھتے ہیں، اگر تو عوام نے اس کے اوپر شور مچایا پھر تو پرنسپل رک جائے گا، ورنہ یہی ہوگا. آپ کو یاد ہے جب موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب جب ان کا میرٹ نہیں تھا بن رہا اور کنگ ایڈورڈ کالج کے اندر، تو پھر میرٹ بنانے کے لیے تب بھی پرنسپل کے اوپر دباؤ بڑھایا گیا تھا، کیونکہ تب بھی ابا جی کی حکومت تھی، اب بھی ان کی اپنی حکومت ہے، اور عوام کا کوئی احساس تو ان لوگوں نے کرنا نہیں ہے. تو ذات کے اوپر ہی انہوں نے سب کچھ خرچ کرنا ہے، ہمارے ٹیکس ہے، ہم نے ٹیکس دینا ہے، انہیں ان کے خزانے میں جانا ہے، خزانے کے اوپر یہ اژدہا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے نا کہ پانڈے دا منہ کھلا ہے تو کتے نو شرم کر لینی چاہیے. تو ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی اتنے اثاثے ہونے کے باوجود یہ فیس معافی کی درخواستیں دے رہے ہیں. اور ویسے بھی آپ نے اپنے بچوں کو پڑھا کے کرنا کیا ہے، یا تو انہوں نے کوئی باکردار شخصیت بننا ہو، اور ہماری ویسے میرے تو ذاتی طور پہ دعا ہے کہ وہ آپ جیسے تو بالکل نہ بنے آپ کے بچے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں مسلمان کے لیے، اور اللہ انہیں سیدھے رستے پر جو ہے وہ چلائے، اور نیک راستے کے اوپر چلائے، اور ملک کی خدمت جو ہے وہ کرنے کا ان میں جذبہ پیدا کرے، اور اس ملک کی خدمت ان سے لے. لیکن لگتا ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کے کرتوت ہے نا، اور میں یہ تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ آپ کے بچے آپ کی لائن پہ چلے. تو آپ نے بھی لوٹ مار کی ہے، بچوں کو بھی لوٹ مار سکھائے، انہیں پڑھا کیوں رہے ہیں، کیوں جو ہے نا وہ قوم کا پیسہ اس طرح سے برباد کر رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں. یہ تفصیلات تھیں اس کیس کے حوالے سے جو احد چیمہ صاحب دباؤ بڑھا رہے ہیں گورنر ہاؤس کو استعمال کرتے ہوئے،
اور ایچیسن کالج کے جو پرنسپل ہیں انہوں نے جواب دے دیا ہے اور وہ استعفیٰ دے کے جا رہے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ سے، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔